غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور امداد کی بندش پر مغربی ممالک اور اسرائیل میں سفارتی تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کے رہنما اسرائیل کے اقدامات کی شدید مذمت کر رہے ہیں، پابندیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو ان بیانات پر مغربی رہنماؤں کو حماس کا ہمدرد قرار دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں امریکی صدر ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کا 5واں دور بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے غزہ کی صورتحال رکھتے ہیں، جو اسرائیلی جارحیت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ میں خوراک، پانی اور ادویات کی شدید کمی ہے۔ ساتھ ہی اسرائیلی فورسز کی کارروائیاں بھی شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اسرائیل نے سخت عالمی دباؤ کے بعد غزہ میں اب محدود امداد کی اجازت دے دی ہے، مگر عالمی ادارے اس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ یہ امداد بہت کم ہے۔ اس سے غزہ میں صورتحال میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ صرف چند دنوں کے اندر 2 درجن کے قریب فلسطینی بچے اور بزرگ بھوک کی وجہ سے دم توڑ چکے ہیں۔ BBC کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد پر لگائی گئی 11 ہفتے کی طویل ناکہ بندی کے بعد کل اقوام متحدہ کی ٹیموں کو 90 سے زائد ٹرکوں پر مشتمل انسانی امداد پہنچ گئی ہے۔ یہ امداد، جس میں آٹا، بچوں کا کھانا اور طبی سامان شامل تھا، بدھ کی رات کو کریم شلوم کراسنگ سے حاصل ہونے کے بعد تقسیم کے لیے گوداموں میں منتقل کر دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تاخیر کی وجہ اسرائیلی فوج کی جانب سے منظور شدہ واحد راستے پر سیکیورٹی کا فقدان ہے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے بدھ کو 100 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت دی تھی، تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ غزہ میں وسیع پیمانے پر موجود ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر ناکافی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ سے پہلے یومیہ تقریباً 500 ٹرک غزہ میں داخل ہوتے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کی 21 لاکھ کی آبادی شدید بھوک کا شکار ہے، کیونکہ بنیادی غذائی اشیاء کی شدید قلت ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کے وزیر صحت نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا کہ پچھلے چند دنوں میں 29 بچے اور بزرگ بھوک کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی معاونت سے چلنے والی انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کلاسیفیکیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق آئندہ مہینوں میں غزہ میں 5 لاکھ افراد قحط کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ برائے خوراک کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اور اس کے شراکت داروں کے پاس تقریباً 6000 ٹرکوں پر مشتمل 1,40,000 ٹن سے زائد خوراک موجود ہے، جو غزہ کی پوری آبادی کو 2 مہینے تک خوراک فراہم کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے یہ خوراک فلسطینیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے 2 مارچ کو غزہ کے لیے تمام امدادی اور تجارتی سامان کی ترسیل بند کر دی تھی، اور اس کے 2 ہفتے بعد اسرائیل نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کا یک طرفہ خاتمہ کر کے اپنی فوجی کارروائی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ اسی طرح 14 مئی کو اسرائیلی فورسز نے غزہ کے آخری فنکشنل ہسپتال یعنی یورپین ہسپتال پر شدید بمباری بھی کی تھی۔ اس حوالے سے BBC ویریفائی نے ایک ویڈیو تیار کی جس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اسرائیلی فورسز نے پیشگی اطلاع کے اسپتال کو نشانہ بنایا اور اس سے اسپتال کو نقصان پہنچا، لوگ مارے گئے۔ اس ساری صورتحال میں غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی پوری شدت کے ساتھ جاری ہے اور نیتنیاہو ان کارروائیوں کو غزہ پر مکمل قبضے کے آپریشن کا حصہ قرار دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان اقدامات پر انہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بدھ کو امریکہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے 2 اہلکار ایک مشتبہ شخص کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔ وہ شخص بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا۔ اس گفتگو سے متعلق اسرائیلی وزیر اعظم کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے غزہ کی جنگ پر بھی تبادلہ خیال کیا، اور صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم نیتنیاہو کے جنگی اہداف کی حمایت کا اظہار کیا، جن میں یرغمالیوں کی رہائی، حماس کا خاتمہ اور غزہ سے متعلق ٹرمپ کے منصوبے کو آگے بڑھانا شامل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نیتنیاہو اور صدر ٹرمپ نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے ہر صورت میں روکا جانا چاہیے۔ نیتنیاہو کے مطابق انہیں غزہ سے متعلق اقدامات پر امریکی صدر ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ خود تو اس معاملے پر خاموش ہیں، حتیٰ کہ منگل کو وائٹ ہاؤس میں جب ان سے صحافی نے غزہ سے متعلق سوال کیا تو ٹرمپ سوال کو ہی اسٹیٹمنٹ قرار دے کر کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئے، مگر مغربی ممالک خاص طور پر کینیڈا، فرانس اور برطانیہ اسرائیلی اقدامات پر شدید رد عمل دے رہے ہیں۔ پیر کو کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر اور فرانسیسی صدر میکرون نے اسرائیلی اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے جارحیت ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تینوں رہنماؤں نے غزہ میں جارحیت ختم نہ کرنے اور امداد بحال نہ کرنے کی صورت میں اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی دھمکی بھی دی تھی، جبکہ برطانیہ نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے فری ٹریڈ اگریمنٹ مذاکرات بھی معطل کر دیے تھے، مگر اسرائیل پر ان اقدامات کا کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ وہ الٹا ان رہنماؤں پر حماس کا ہمدرد ہونے کا الزام لگا رہا ہے۔ اور دوسری جانب آج روم میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری معاہدے کے لیے ہونے والے مذاکرات کا 5واں دور منعقد ہوا۔
तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहने वाला ये दौर अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो गया है। ओमान की सालिसी में होने वाले इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि अमरीकी वफ्द की क़यादत सदर ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ़ कर रहे हैं। मुज़ाकरात में यूरेनियम की अफजोदगी सबसे अहम मामला है। अमरीका चाहता है कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी को जारी न रखे, लेकिन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर लिखा कि यूरेनियम अफजोदगी ख़त्म करने की शर्त पर कोई मुआहदा नहीं होगा और किसी मुआहदे तक पहुँचने का रास्ता कोई रॉकेट साइंस फैसला करने का वक्त है।